جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کر گئے تو تمام دن لوگ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کرتے رہے۔ ولید بار بار آپ کو کہلا بھیجتا تھا اور آپ نہ جاتے تھے۔ پھر آپ نے آخر میں یہ کہلا بھیجا، رات کا وقت ہے، اس وقت تم صبر کرو، صبح ہونے دو، دیکھا جائے گا۔ ولید خاموش ہو گیا۔ جو ہی رات ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اپنے لڑکوں، بھائیوں، بھتیجوں کے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی دوسری شب میں مدینہ سے مکہ معظمہ کی جانب نکل کھڑے ہوئے۔ صرف محمد بن حنیفہ باقی رہ گئے۔ مکہ معظمہ جانے کی رائے محمد بن حنیفہ ہی نے دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ تم یزید کی بیعت سے اعراض کر کے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ اور وہاں سے اپنے ایلچیوں کو اطراف کے علاقوں میں روانہ کرو۔ اگر وہ لوگ تمہاری بیعت منظور کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، اور اگر تمہارے سوا انہوں نے متفق ہو کر کسی دوسرے کو اپنا امیر بنا لیا تو تم کو اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ تمہارے دین یا تمہاری عقل کو مضرت نہیں، اور نہ ہی اس میں تمہاری آبرو ریزی ہوگی۔ مجھے اندیشہ اس کا ہے کہ کہیں تم ایسے شہر یا ایسی قوم میں نہ چلے جاؤ جس میں سے کچھ لوگ تمہارے ساتھ اور کچھ لوگ تمہارے مخالف ہوں، اور جس سے بدی کی ابتدا تم ہی سے ہو۔ حضرت حسین ابن علی نے دریافت کیا، اچھا ہم کہاں جائیں؟ جواب دیا، مکہ جاؤ، اگر تم کو وہاں اطمینان کے ساتھ یہ باتیں حاصل ہو جائیں تو فبیہا، ورنہ ریگستان اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چلے جانا اور ایک شہر سے دوسرے شہر کا رخ کرنا، یہاں تک کہ کوئی امر لوگوں کے اجتماع اور اتفاق سے طے ہو جائے۔ حسین ابن علی نے اس رائے کو پسند کیا، بھائی سے رخصت ہو کر نہایت تیزی کے ساتھ مکہ آ پہنچے۔ اب باقی رہ گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولید نے ان کو بیعت کے لیے بلا بھیجا۔ آپ نے فرمایا، جلدی کیا ہے؟ جس کے ہاتھ پر سب مسلمان بیعت کر لیں گے، خواہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو، میں بھی بیعت کر لوں گا۔ اور بعض کا یہ بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت مکے میں تھے یا وہاں سے یہ دونوں بزرگ واپس آ رہے تھے۔ اسی اثناء راہ میں حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ملاقات ہو گئی۔ ان دونوں صاحبوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کی خبر اور بیعت یزید کا حال بتلایا۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت کو متفرق نہ کرتے جاؤ۔ حضرت حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر مکہ کو روانہ ہو گئے اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس مدینہ آ پہنچے، اور بیعت عامہ کے بعد ان دونوں بزرگوں نے بھی بیعت کر لی۔ غرض عبداللہ بن زبیر یہ کہتے ہوئے کہ میں بیت اللہ میں پناہ گزین ہوتا ہوں، مکے میں داخل ہوئے۔ ان دنوں مکے کا عامل عامر بن سعید تھا، اس کے ساتھ نہ تو وہ نماز پڑھتے تھے اور نہ اس کے ساتھ طواف کرتے تھے، یہ اور ان کے ہمراہی علیحدہ کھڑے رہتے۔ ان واقعات کی اطلاع یزید کو ہوئی تو اس نے ولید بن عتبہ کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے عمر بن سعید اشرف کو مامور کیا۔ چنانچہ عمر بن سعید ماہ رمضان المبارک 60 ہجری میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس نے پولیس کی افسری عمر بن زبیر کو دے دی، اس وجہ سے کہ ان میں اور ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر میں کسی وجہ سے کشیدگی تھی۔ چنانچہ اس نے اسی وجہ سے مدینہ منورہ کے چند لوگوں کو جو عبداللہ بن زبیر کے ساتھی تھے گرفتار کرا کے 40 سے لے کر 60 ڈروں تک پٹوایا، جن میں منظر بن زبیر اور ان کا لڑکا محمد اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث، عثمان بن عبداللہ بن حکیم، محمد بن عمار بن یاسر وغیرہ تھے۔ اس کے بعد عمر بن سعید نے 700 یا اس سے زیادہ آدمیوں کو مکہ کی طرف روانہ کرنے کے لیے مسلح و مرتب کیا۔ عمر بن زبیر نے ان کی افسری کی بابت مشورہ لیا۔ عمر بن زبیر نے جواب دیا، مجھ سے زیادہ کوئی شخص اس کام کے لیے موزوں نہ ہوگا۔ پس عمر بن سعید نے عمر بن زبیر کو افسر بنا کر 700 جنگ آوروں کو، جس میں ابن عمیر اسلمی بھی تھا، مکہ معظمہ کی طرف روانہ کیا۔ اتنے میں مروان بن حکم آ گیا۔ مکہ معظمہ پر فوج کشی کرنے پر ملامت کر کے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بیت اللہ کی حرمت کو حلال نہ کرو، عبداللہ بن زبیر کو نظر انداز کر دو، اس کی عمر 60 برس ہو گئی، اب وہ اس کی کیا مخالفت کرے گا؟ عمر بن زبیر بولا، میں اس سے خانہ کعبہ میں لڑوں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ابو شریح خزائی آ گئے اور عمر بن سعید کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے مجھے ایک دن صرف 1 ساعت کے لیے مکہ معظمہ میں جنگ کرنے کی اجازت ہوئی، بعد ازاں اس کی حرمت ویسی ہی ہو گئی جیسی کہ تھی۔ عمر بن زبیر نے تر شروع ہو کر کہا، اے بڈھے، ہم تجھ سے زیادہ مکے کی حرمت کو جانتے ہیں۔ بعض کا بیان ہے کہ یزید نے عمر بن سعید کو لکھا تھا کہ عمر بن زبیر کو ایک لشکر جرار کے ساتھ اس کے بھائی کی طرف روانہ کرو، بس اس نے 2000 جنگجوؤں کے ساتھ مکے کو روانہ ہو گیا۔ مقدمۃ الجیش پر انیس نامی ایک شخص کو مقرر کیا گیا تھا۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر انیس نے ذی طوا میں عمر بن زبیر سے البطح میں ڈیرے ڈالے اور اپنے بھائی سے کہلا بھیجا کہ یزید نے قسم کھائی ہے کہ تمہاری بیعت نہ قبول کی جائے گی جب تک تم خود حاضر نہ ہوگے۔ آؤ میں تمہارے گلے میں ایک زرین توق ڈال دوں جو کسی کو دکھائی نہ دے گا، تم ایک مقدس شہر میں ہو، خون ریزی سے کوئی فائدہ نہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی عمر بن زبیر کے اس جواب میں اپنے بھائی عمر بن زبیر کو جواب دینے کے لیے عبداللہ بن صفوان کو متعین کیا اور عبداللہ بن زبیر کے حق میں اہل مکہ جو جمع ہو گئے تھے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ لڑائی ہوئی۔ میدان جنگ میں عبداللہ بن صفوان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ انیس شکست کھا کر بھاگا۔ اس بھگدڑ میں انیس مارا گیا۔ اس کے بعد عمر بن زبیر سے متبھیڑ ہوئی۔ اس کے ہمراہیوں کے قدم استقامت میدان سے اکھڑ گئے، نہایت ابتری کے ساتھ بے تحاشا بھاگے۔ عمر بن زبیر گھبرا کر ابن علقمہ کے گھر میں جا چھپا اور عبیدہ ابن زبیر نے اس کو پناہ دے دی اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے سفارش کی
کہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور نہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ بن صفوان نے عبداللہ بن زبیر سے کہا تھا، تم اپنے بھائی کے حملے سے مجھے بچانا، میں انیس بن عمر سے نپٹ لوں گا۔ بس اس نے انیس سے مت بھیڑ کی، اور پھر اس نے انیس سے مت بھیڑ کی اور اس کو شکست دے کر مار ڈالا۔ مصعب بن عبد الرحمن ایک گروہ کے ساتھ عمر بن زبیر کے مقابلے پر گئے ہوئے تھے۔ عمر بن زبیر کے ہمراہی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، تب اس کو اس کے بھائی عبیدہ بن زبیر نے پناہ دی، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امان کو جائز نہ سمجھتے ہوئے اپنے بھائی عمر بن زبیر کو گرفتار کرا کے قید خانے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے قصاص میں جس کو اس نے مدینہ منورہ میں پٹوایا تھا درے لگوائے، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ جس وقت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکے کو آ رہے تھے، اسی اثناء راہ میں عبداللہ بن موتی سے ملاقات ہوئی۔ عرض کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں، بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی جہاں مرضی ہو۔ عبداللہ بن موتی نے نصیحت کی، آپ ہرگز ہرگز کوفے کا قصد نہ کیجیے گا، انہی لوگوں نے آپ کے والد کو شہید کیا ہے، آپ کے بھائی کو ذلیل کیا ہے، وہ لوگ بڑے بد عہد اور پیمان شکن ہیں۔ آپ مکہ ہی میں قیام کیجیے، بیت اللہ سے باہر بھول کر بھی قدم نہ نکالیے گا۔ آپ عرب کے سردار ہیں، جن کو آپ کی ہوا خواہی منظور ہوگی وہ یہیں آئیں گے۔ جب تک حجاز کے لوگ آپ سے استدعا کریں اس وقت تک بیت اللہ کو نہ چھوڑیے گا۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن موتی کی نصیحت لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ لوگوں کی آمد و رفت آپ کے پاس شروع ہوئی، کوئی کچھ کہتا تھا، کسی کی کچھ رائے ہوتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں شب و روز نماز پڑھتے اور طواف کرتے تھے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر لوگوں کے حالات ظاہر کر کے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کو معلوم تھا کہ اہل حجاز حسین بن علی کے ہوتے ہوئے میرے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین چند روز کے بعد مکے کی طرف چلے گئے۔ مکے میں حارث بن حر کو یزید نے عامل بنا کر بھیج دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکے میں ساتھ ہی داخل ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی عبداللہ بن صفوان بن امیہ نے، جو شرفائے مکہ میں سے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر ان کے بعد مکے میں 2000 آدمیوں نے، جو شرفاء و امائدین شمار ہوتے تھے، عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبداللہ بن زبیر نے حارث کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور مکے کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حضرت حسین بھی مکہ میں موجود تھے، نہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین بن علی یا ان کے اہل خاندان سے بیعت لینی چاہیے۔ اسی طرح جب عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس مکے میں تشریف لے آئے تو ان سے بھی عبداللہ بن زبیر نے اپنی بیعت کے لیے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنا زیادہ وقت خانہ کعبہ میں رہ کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان چند حضرات کے سوا تمام اہل مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ملتے اور مشورے بھی کرتے تھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے خلافت کے لیے بیعت نہیں کی تھی، بلکہ اس بیعت کا منشا صرف یہ تھا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے، اور جب تک خلیفہ عالم اسلام کے لیے متفقہ طور پر متعین نہ ہو اس وقت تک امن و امان اور انتظام قائم رکھنے کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے حاکم تسلیم کیے جائیں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کچھ گراں گزرتی تھی کہ عبداللہ بن زبیر کو حکومت مکہ کیوں حاصل ہے، اس لیے کہ وہ اور ان کے اہل خاندان عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھتے اور شریک جماعت نہ ہوتے تھے۔ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاز کے علاقوں میں خوب عروج حاصل ہوا، آپ کی شہرت پھیل گئی، لیکن اس سب کے باوجود آپ کو لوگوں میں وہ مرتبہ حاصل نہ ہوا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، بلکہ لوگوں کا میلان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرف رہا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو آپ کا ہم سفر اور آپ کے مساوی ہو، لیکن ساری یزیدی حکومت آپ سے دشمنی رکھتی تھی۔ پھر اہل عراق کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت، یزید کی خلافت اور آپ کے مکہ چلے جانے کی خبر ملی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ چلے جانے کی خبر ملی، تو ان کی طرف سے بکثرت خطوط آنے لگے جن میں وہ آپ کو عراق آنے کی دعوت دیتے۔ عراق یعنی کوفے کے لوگوں نے سلیمان بن سرد کے مکان پر جمع ہوئے، اور چند لوگوں کی طرف سے جن میں سلیمان اور مسیب بن محمد، رفاع بن شداد اور حبیب بن مظاہر وغیرہ تھے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مضمون کا خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیے، ہم لوگوں نے نعمان کے ہاتھ پر یزید کی بیعت نہیں کی اور نہ جمعہ اور عید میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اگر آپ آ جائیں تو ہم اس کو نکال دیں گے۔ یہ خط عبداللہ بن سعید ہمدانی اور عبداللہ بن وال کی معرفت روانہ کیا گیا۔ پھر 2 راتوں کے بعد دوسرا خط تقریباً 150 آدمیوں کی جانب سے اسی مضمون کا لکھا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی مضمون کا خط روانہ کیا گیا، جس کو شبت بن ربی، حجاز بن جبر، یزید بن حرس، یزید بن رویم، عروہ بن قیس، عمرو بن حاج زبیدی، محمد بن عمر تمیمی وغیرہ نے بڑے شد و مت سے لکھا تھا۔ متواتر خطوط آنے سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات میں غیر معمولی تبدیلی آ گئی۔ جواب میں لکھا، جو تم لوگوں نے لکھا ہے میں اسے سمجھ گیا، فی الحال میں اپنے چچا زاد بھائی
اور اپنے معتمد ترین اہل بیت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ یہ تمہارے حالات دے کر مجھے اطلاع دیں گے۔ اگر تمہارے رؤسائے ملت نے جیسا کہ اس سے بیشتر تم نے لکھا ہے اس پر اتفاق کیا اور اس پر جمع ہو گئے تو میں عنقریب آ جاؤں گا۔ عراق کی طرف سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط بھیجے گئے تھے، جن میں سے ایک کا مضمون یہ تھا: باغات سبز ہو گئے ہیں، پھل پک چکے ہیں اور پیالے چھلک رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنے مسلح اور تیار لشکر کے پاس آ جائیں۔ چنانچہ تمام قاصد اپنے خطوط کے ساتھ آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے جانے کا مطالبہ کرنے لگے تاکہ یزید کے بجائے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اپنے خطوط میں انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے خوش ہیں، آپ کی نکتہ چینی کرتے اور آپ کی خلافت پر کلام کرتے، اور یہ کہ انہوں نے ابھی تک کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، چنانچہ وہ آپ کے منتظر ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو ان پر مقدم کریں۔ اس طرح ادھر سے جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حسین اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، تو کچھ حضرات شیعہ نے سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور اس طرح کے خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان بن بشیر ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اور حضرت حسین بن علی وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانشمندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا اور ان کے ہاتھ پر خط لکھ کر بھیجا۔ بعد سلام و مسنون مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ مدینہ منورہ سے کوچ کیا، قیس سے 2 رہبروں کو اجرت پر ہمراہ لیا۔ اثناء راہ میں دونوں رہبر پانی کا راستہ بتا کر شدت پیاس کی وجہ سے اس جہان فانی سے راہی ہو گئے، اور مسلم بن عقیل نے تکلیف و مصائب اٹھا کر چشمہ آب پر پہنچ کر پانی پیا اور بچ گئے۔ مسلم بن عقیل نے اس واقعے کو برا شگون سمجھا اور اسی مقام پر اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوفہ جانے سے معاف فرمائیے۔ تاریخ ابن خلدون میں اس پورے خط کا مضمون یہ لکھا ہے: بھائی صاحب، میں آپ سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچا اور 2 رہبروں کو اجرت پر ہمراہ لے کر کوفہ کو روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں شدت تشنگی سے وہ دونوں مر گئے اور ہم لوگ بڑی جد و جہد سے پانی تک پہنچ گئے اور مشکل سے ہماری جان بچی۔ اس پانی کا چشمہ ایک مقام تنگ میں واقع ہے، میں نے اس سے بدفعلی لی ہے، بس اگر آپ مجھے کوفہ جانے سے معاف فرمائیں اور کسی دوسرے شخص کو بھیج دیں تو بہت مناسب ہوگا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے جواب میں یہ تحریر فرمایا: میں خیال کرتا ہوں کہ تم نے بزدلی سے یہ لکھا ہے، تم کو جانا ہی ہوگا، والسلام۔ مسلم بن عقیل بعد تعمیل ارشاد 1 ذی الحجہ 60 ہجری کو کوفے میں داخل ہوئے۔ شیعان علی کے دلوں میں کھلبلی پڑ گئی، پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ جب ان میں سے چند لوگ اکٹھے ہو جاتے تو مسلم بن عقیل ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے اور وہ دھاڑے مار کر روتے اور امداد کا وعدہ کرتے۔ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے عراق بھیجا کہ اگر اہل عراق یعنی کوفے والے اپنے ارادے میں پختہ ہوں اور عزم رکھتے ہوں تو ان کی طرف پیغام بھیج دیں تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ عراق کی طرف کوچ کریں اور وہاں آ کر اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کریں۔ جب مسلم بن عقیل مکے سے نکلے تو مدینہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ 2 رہبر لے لیے اور صحرائی راستوں سے جو کہ غیر معروف تھے کوفے کی طرف چلے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ مقام بطن خبیت میں راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے ایک رہبر شدت پیاس سے مر گیا۔ مسلم بن عقیل نے اسے بدشگونی سمجھ کر وہیں ٹھہر گئے۔ دوسرا رہبر بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، چنانچہ مسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھ کر مشورہ طلب کیا۔ آپ نے لکھا: تم ضرور کوفہ جا کر وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرو۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ جا کر مسلم بن اوجاہ اسدی یا مختار بن ابی عبید ان کے ہاں ٹھہرنے کا موقع ملا۔ لوگوں کو جب آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے آ کر آپ کے ہاتھ پر حضرت حسین ابن علی کی امارت کے لیے بیعت کی اور حلف اٹھایا کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں سے ان کی مدد کریں گے۔ 12,000 آدمی آپ کی بیعت پر جمع ہوئے، پھر ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ مسلم بن عقیل نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام لکھا کہ آپ کے لیے بیعت وغیرہ ہو چکی ہے، آپ کوفہ آ جائیں۔ چنانچہ آپ نے جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے مکے سے کوفہ روانہ ہونے کی تیاری کر لی۔ یہ خبر مشہور ہوتے ہوتے کوفہ کے امیر نعمان بن بشیر تک پہنچ گئی۔ وہ اس سے اعتراض کرتے اور لاپرواہی کا اظہار کرتے۔ تاریخ اسلام میں جس کے مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ہیں، اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: ادھر عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی کے مدینہ چلے جانے اور اہل مدینہ کے بیعت کر لینے کی کیفیت مروان نے یزید کے پاس لکھ کر بھیجی۔ یزید نے فوراً ولید بن عتبہ کو مدینہ کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ عمرو بن سعید بن عاص کو مدینہ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ عمرو بن سعید نے آ کر مدینہ کی حکومت سنبھالی اور ولید بن عتبہ مدینہ سے یزید کے پاس چلے گئے۔
ادھر مکے پر عبداللہ بن زبیر کے قابض ہو جانے اور حارث کے قید ہونے کی کیفیت حارث بن خالد نے جو مکہ میں موجود تھے اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلتے تھے، یہ حالات لکھ کر یزید کے پاس روانہ کیا۔ مکے کی حالت سے واقف ہو کر یزید نے عمرو بن سعید کو لکھا کہ مکہ جا کر عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرو اور پا بزنجیر میرے پاس روانہ کر دو۔ عمرو نے ایک زبردست فوج مکہ بھیجی، وہاں لڑائی ہوئی، عبداللہ بن زبیر کو فتح حاصل ہوئی اور مدینہ سے آئی ہوئی فوج کا سپہ سالار گرفتار ہو کر قید ہوا۔ کوفہ والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں حضرت حسین کے ساتھ خط و کتابت رکھتے اور بار بار لکھتے رہتے تھے کہ آپ کوفہ چلے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کوفہ والوں کی ان خفیہ کارروائیوں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واقف تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کی عادات کا نہایت صحیح اندازہ رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے فوت ہوتے وقت حسین کو وصیت کی تھی کہ تم کو کوفہ والوں کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو بتا گئے تھے کہ کوفہ والے حسین کو ضرور خروج پر آمادہ کریں گے، اگر ایسی ضرورت پیش آئے اور تم حسین پر قابو پاؤ تو ان کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرنا۔ چونکہ مکے کی حکومت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں آ گئی تھی، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اب کوفہ کی طرف زیادہ مبذول رہتی تھی۔ کوفہ میں جب وہاں کے حاکم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یزید کا خط پہنچا اور عام طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر مشہور ہوئی، تو شیعان بنو امیہ نے فوراً نعمان بن بشیر کے ہاتھ پر خلافت یزید کی بیعت کی۔ لیکن شیعان علی اور شیعان حسین نے، جو پہلے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بلانے کی کوشش کر رہے تھے، بیعت میں تعامل کیا اور سلیمان بن سرد کے مکان میں جمع ہو گئے۔ سب نے اس اقرارداد پر اتفاق کیا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے اور حسین کو کوفہ میں بلا لیا جائے۔ ابھی یہ خفیہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ انہوں نے سنا حسین مدینہ سے مکہ چلے گئے ہیں، مگر وہاں اہل مکہ نے حسین کو نہیں بلکہ عبداللہ بن زبیر کو اپنا حاکم بنا لیا ہے اور حسین مکے میں ہی موجود ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر اب تک بیعت نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے حسین ابن علی کے پاس ایک خط روانہ کیا، ہم آپ کے اور آپ کے والد بزرگوار کے شیدائی اور بنو امیہ کے دشمن ہیں، ہم نے آپ کے والد ماجد کی حمایت میں طلحہ اور زبیر سے جنگ کی، ہم نے میدان صفین میں ہنگامہ کارزار گرم کیا اور شامیوں کے دانت کھٹے کر دیے، اب ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی جنگ کرنے کو تیار ہیں، آپ فوراً اس خط کے دیکھتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیے، یہاں آئیے تاکہ ہم نعمان بن بشیر کو قتل کر کے کوفہ آپ کے سپرد کر دیں گے۔ کوفہ و عراق میں 1,00,000 سپاہ موجود ہیں، وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو حقدار خلافت یقین کرتے ہیں، یزید تو کسی طرح بھی آپ کے مقابلے میں خلافت کا استحقاق نہیں رکھتا، یہ موقع ہے، دیر مطلق نہ کیجیے، ہم یزید کو قتل کر کے آپ کو تمام عالم اسلام کا تنہا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سربر آوردہ لوگوں نے یزید کے عامل یعنی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے بھی ترک کر دی ہے، کیونکہ ہم امامت کا مستحق آپ کو اور آپ کے نائبین کو سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ میں اس مضمون کے خط مسلسل پہنچنے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا۔ یہ مسلم انہی عقیل بن طالب کے بیٹے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے مصاحب خاص اور مشیر با اخلاص تھے، اور فرمایا کہ تم میرے نائب بن کر کوفہ میں جاؤ، پوشیدہ طور پر جاؤ، پوشیدہ طور پر کوفے میں رہو اور میرے نام پر لوگوں سے پوشیدہ طور پر بیعت لو، جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں ان کی تعداد اور خاص خاص کے نام خط میں لکھ کر میرے پاس روانہ کرو، تم اپنے آپ کو پناہ رکھنے کی بہت کوشش کرو، اور لوگوں کو جو بیعت میں داخل ہوں سمجھاؤ کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچوں ہرگز لڑائی نہ کریں۔ مسلم نہایت احتیاط کے ساتھ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع نہ ہو سکے مکے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے کچھ سوچا اور ایک خط حسین کو لکھا کہ مجھ کو اس کا انجام کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا، آپ مجھ کو معاف رکھیے اور بجائے میرے کسی دوسرے شخص کو کوفہ کی طرف بھیجیں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ تم بزدلی کا اظہار نہ کرو اور تم ہی کوفہ جاؤ۔ چنانچہ مسلم بن عقیل روانہ ہوئے اور کوفے میں پہنچ کر مختار بن عبیدہ کے مکان پر اترے۔ اسی وقت یہ خبر شیعان علی میں پھیل گئی، لوگ جوق در جوق آ کر بیعت ہونے شروع ہوئے۔ پہلے ہی دن 12,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ مسلم نے حضرت حسین کے نام اپنے بخیریت پہنچنے اور لوگوں کی بیعت کرنے کا حال لکھا اور ان کو اطلاع دی کہ پہلے دن 12,000 آدمی بیعت میں داخل ہوئے ہیں، جن میں سلطان بن سرد، مسیب بن ناجیہ، رقاتہ بن شداد اور ہانی بن عروہ بھی شامل ہیں۔ آپ جب آئیں گے اور اعلانیہ بیعت لینا شروع کریں تو لاکھوں آدمی بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ خط حسین ابن علی کے پاس قیس اور عبد الرحمن 2 شخص لے کر روانہ ہوئے۔ حسین ابن علی اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں کو واپس جواب میں کہلا بھیجا کہ میں بہت جلد کوفہ پہنچتا ہوں۔ اب حضرت حسین ابن علی نے یہ خیال کر کے کہ بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کی کافی تعداد موجود ہے، اپنے ایک معتمد کو احنف بن مالک اور بصرہ کے دوسرے شرفاء کے نام خطوط دے کر روانہ کر دیا۔ ان خطوط میں لکھا تھا کہ آپ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور فوراً کوفہ پہنچ جانا چاہیے۔